بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا، اتفاق ہوا ہوگا، جن کو کئی عرصے پہلے دفنایا تھا ان کی بدن میں سوائے وہ جو اولیاء خدا ہوں یا شہید ہو کہ جس کا بدن سالم رہ جاتا ہے، ورنہ باقی بدن سالم نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، لباس پر، لیکن کہاں رہ جاتا ہے؟ یہیں رہ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ اور وہ جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جو یہاں بھی اور پھر اس کے بعد برزخ اور پھر اس کے بعد عالم محشر اور پھر حساب کتاب، یہ روح ہے کہ جس پہ دوبارہ بدن چڑھایا جائے گا۔ اگر صرف بدن ہوتا تو جہنم کی آتش میں ایک دفعہ جلتا اور ختم ہو جاتا، پھر عذاب ایک دفعہ کی تکلیف تھی نا، مگر وہاں تو ہر وقت جل رہا ہے۔ تو پھر کیا جل رہا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو جلنے کے بعد ختم نہیں ہو رہی؟ تو یہ بدن نہیں ہے، بدن اس پہ عارض ہو جائے گا۔ ادھر جو بدن ہوگا وہ دوسرا بدن ہوگا ایسے ایسا، لیکن دوسرا بدن ہوگا، عارض ہوگا، لیکن پھر آ جائے گا، پھر یعنی تکلیف زندہ رہے گی۔ کس کو تکلیف ہوگی؟ دنیا میں تو آپ کے کسی ٹانگ میں بہت تکلیف ہو، ہاتھ میں تکلیف ہو، جیسے بہت سارے لوگ مریض ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ شوگر کا کوئی مریض ہو گیا تو بندہ بعض اوقات کاٹ دیتا ہے، یا بہت کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اب چارہ نہیں ہے، زہر پھیل جائے گا، وائرس پھیل جائے گا، تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی اس بدن کے حصے کو نکال دو۔ آپ نکال دیتے ہیں، نہیں رکھتے اس کو اپنے ساتھ، لیکن خود پھر بھی رہتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں تکلیف رہے گی، اور اگر اچھے ہیں تو اچھے رہیں گے۔ تو وہ جو آئی ہے ادھر تھوڑی دیر کے لیے، اس کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں ہم، اس پہ کتنے کام کی ضرورت ہے؟ وہی وجود کے اندر ایک ایسی حصہ ہے بدن میں کہ جس پر کام کیا جائے تو وہی معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ بدن کی اہمیت ہے، صاف ستھرا رہیں، طہارت کے ساتھ رہیں، جتنے احکام ہیں، آپ اسلام کے احکام، ظاہری احکام ہیں، سب آپ کو انجام دینے ہیں، لیکن اصل اثرات روح کے اوپر ہیں۔ اگر روح صحیح نہیں کی گئی، اسے تربیت یا اس کی آپ نے اس کو بزرگ نہیں کیا، تو پھر یہ بدن کام نہیں آ پائے گا۔ انسان تو لیٹا ہوا رہتا ہے، روح نکل کے چلی جاتی۔ حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ رسول خدا حدیث فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو کہ قیامت والے دن کچھ لوگ محشر میں حاضر ہوں گے۔ کیسے حاضر ہوں گے؟ کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی، پیش کریں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ خدا اشارہ کرے گا، ساری نیکیاں دھواں بن کے ختم ہو جائیں گی۔ اتنی نیکیاں لے کر آئے، اشارہ کیا خدا نے، سب ختم ہو جائے گا، خاک کی طرح اڑ جائیں گی۔ لوگوں نے بولا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، اتنی نیکیاں لائیں گے اور خاک کی طرح اڑ جائیں گی؟ کہاں، یہ وہ لوگ تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، حتیٰ تہجد بھی پڑھتے تھے۔ کہا تو پھر ایسا کیا ہو گیا؟ کہا سب کرتے تھے، مگر جب حرام انہیں نظر آتا تھا تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب حرام کہیں موقع ملتا زندگی میں تو اس پہ ہجوم مارتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے۔ اب چاہے وہ حرام کوئی بھی ہو، چاہے وہ حرام گفتگو کا ہو، چاہے وہ حرام نگاہوں کا ہو، چاہے وہ حرام لقمے کا ہو۔ کھانے کو کتنے لوگ ہیں دنیا میں آپ کے سامنے ایسے، آج تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا کام اپنی جگہ، بھائی کاروبار اپنی جگہ، ہے نا لوگ بہت سارے ایسے۔
محلہ کی عبادت عبادت ہے، یہ کام کام ہے، جیسا بھی ہو، سود کا کاروبار اور بہت سارے ایسے کام، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، نمازی ہیں سارے ماشاءاللہ، جھوٹ بول رہے ہیں، حق کھا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہی ہے پبلک، الحمدللہ الحمدللہ، آگے ادھر کے کیا کر رہی ہے؟ تو یہ سب نیکیاں دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گی روح پر اگر کام نہ کیا۔ روح پہ کام کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بہترین ہاسپٹل، بہترین میڈیسنز، ہر چیز ہے، بنا رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، کرنی بھی چاہیے، بیماری کا علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن سارا کام مادے پر ہو رہا ہے، میٹر پہ۔ روح کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، ہم دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا، اپنی زندگی میں دیکھیں ہم اپنی روح کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کریں، اس کو بہتر کریں، اس کو ایسا کریں کہ جب یہ روح بدن سے نکلے تو بڑے آرام سے نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روح جب نکلے گی بدن سے، جب نکلتی ہے تو بعض احادیث و روایات ہیں کہ جیسے 100 کی تعداد میں تلواریں ہوں اور ان کی نوکیں ہوں، بدن میں چپ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی روح خوشبو سونگھاؤ ایسے نکل جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ روح پہ کام کیا ہے۔ جسے اپنی منزل کا پتہ ہو وہ اپنی منزل کے لیے کام کرتا ہے۔ جسے پتا ہو کہ میں نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کام کرتا ہے۔ جسے پتا ہو کہ 2 سال بعد 3 سال بعد فلانی جگہ اس نے جاب کرنی ہے، مثلا کام کرنا ہے 2 سال، تو وہ 2 سال میں کیا کرتا ہے؟ ٹائم ضائع کرے گا؟ وہ سیکھے گا کام، محنت کرے گا، کیونکہ اسے اس کی منزل پتہ ہے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے فیل ہو جائے گا، اسے جب کام کا کہا جائے گا وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک منزل پہ جانا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر ہے، آخرت باقی ہے، تو اس کے لیے میں اپنی روح کے اوپر کتنا کام کر رہا ہوں، میں اپنی روح کو کتنا مضبوط کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں ساری رات انسان جاگتا رہتا ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے، یس پہلے بھی سو گئے تھوڑی دیر، اٹھ کیوں نہیں پاتا آدمی؟ اٹھنے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ روح گناہوں کے بوجھ سے دب گئی ہے، ہلکی نہیں ہے۔ اگر روح بھاری ہو جائے، بدن ہلکا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بدن رکاوٹ نہیں بنے گا، پھر بدن تھکاوٹ نہیں کرے گا، تھکے گا نہیں آدمی۔ اولیاء خدا گھنٹوں گھنٹوں خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ شہداء جن کی ہم داستانیں سنتے ہیں، شہید ایسے نہیں ہوتا کوئی، شہید زندگی ایسی گزارتا ہے کہ اس کو شہادت ملتی ہے، زندگی گزارتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اسلام کے لیے، وطن کے لیے، وہ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے۔ جانے محترم آسان نہیں ہے۔